ایک مولانا صاحب جو ابھی فارسی، عربی، اردو کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، انہی ایاموں میں ان مولانا صاحب کو ایک طوائف سے محبت ہو گئی، اور محبت اتنی زیادہ تھی کہ مولانا صاحب نے اپنا سارا گھر بار اس طوائف پر لٹا دیا، پر پھر بھی وہ حاصل نہ ہو سکی۔ پھر مولانا صاحب تعویذ گنڈوں کے چکر میں پڑ گئے، اس سے بھی بات نہ بنی تو بنگال چلے گئے۔ 7 سال تک بنگال میں کالا جادو سیکھتے رہے، اور جب جادو سیکھ کر واپس آئے تب تک اس طوائف کا انتقال ہو گیا تھا۔ مولانا صاحب نے جب سنا کہ طوائف کا انتقال ہو گیا تو پاگل ہو گئے۔ ایک گندا سا جھولا اور گندے کپڑے زیب تن کیے ہوئے گلی گلی پھرنے لگے۔ ایک روز مولانا صاحب کا گزر دیوا شریف میں اشرف العالمین امام الاولیاء سرکار وارث پاک کی گلی سے ہو گیا۔ سرکار وارث پاک اپنے سر کو یاد الہی میں جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب جادوگر کا گزر ہوا تو سرکار وارث پاک نے فرمایا، کون ہو تم؟ تو مولانا نے کہا کہ میں جادوگر۔ سرکار وارث پاک نے فرمایا، کیسے جادوگر ہو تم؟ ہم کو بھی جادو دکھاؤ۔ تو وہاں سے ایک بھینس گزر رہی تھی، اس جادوگر نے بھینس پر ایسا جادو کیا کہ بھینس بے ہوش ہو کر گر گئی۔ سرکار وارث پاک کا چہرہ جمال سے جلال میں بدلا، اور آپ نے فرمایا، یہ ظلم ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ جادوگر نے جادو واپس لے لیا اور وہ بھینس ٹھیک ہو گئی اور کمزوری کی حالت میں اٹھ کر چلی گئی۔ سرکار وارث پاک نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی جادو ہے، ہم پہ کر کے دکھاؤ تو ہم تمہیں جادوگر مانے۔ اس نے سرکار کے ہاتھ پر جادو کیا مگر بے اثر رہا۔ پھر اس نے سرکار کی آنکھوں پر جادو کرا مگر بے اثر رہا۔ اس نے سرکار کے سارے بدن پر جادو کر کے دیکھ لیا لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر میں اس کی 7 سال کی محنت کا سب سے زیادہ خطرناک جادو اس نے سرکار کے قلب پر آزمایا۔ جیسے ہی اس نے سرکار کے قلب پر جادو کیا، اس کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں، اسے ایک روشنی نظر آئی، اور اس روشنی میں وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اور پھر جب اسے ہوش آیا تو سرکار وارث عالم نواز کے قدموں پہ گر گیا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے اپنا مرید کر لو۔ سرکار نے اس کو مرید کر دیا اور فرمایا کہ مولانا صاحب غسل کر لو، آج مغرب کی نماز پڑھنا۔ تو مولانا صاحب نے غسل کرا، اور مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اس دن نماز میں جو لطف مجھے آیا تھا وہ آج تک نہیں آیا۔ اور سرکار وارث عالم نواز نے اس مولوی کی دل کی دنیا بدل دی۔